نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انک حمید مجید۔ نام جو شرمندہ کر دے زمانے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں انسان کو بہت ساری ملی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو انسان ہوگا، اور اگر ایمان ادھورا ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا تو انسان بھی ادھورا ہوگا، اور اگر ایمان سرے صحیح نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہوگا بلکہ حیوان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگنت نعمتیں اگر ان کو شمار کرنا شروع کریں تو شمار کر نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور اولاد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں تو ماں باپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں ان کا۔ تو پاکستان میں قرآنی اور بے معنی عربی نام رکھنے کا ایک رواج بن چکا ہے۔ نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے معنی کی بعد میں جا کے تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو نام ایسے رکھا جائے کہ جو بمعنی ہو اور جس سے آگے جا کے ہمارے بچے کو کسی بھی اعتبار سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو نام رکھنے میں اس ترتیب کو دیکھا جائے کہ اس کا ہمارا اسلامی اعتبار سے اس کا کیا معنی بنتا ہے، اور آیا کہ یہ انبیاء میں سے کسی کا نام ہے، صحابہ میں کسی کا نام ہے، اولیاء کرام میں سے کسی کا نام ہے۔ تو ان چیزوں کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے، عورتوں کے نام میں بھی اور مردوں کے نام میں بھی۔ اب یاد رکھیں کہ نام بچے کی پہچان ہوتا ہے، اسے رکھنے میں خوب غور و تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ کل یہ تو اس کی پہچان بنے گا۔ اور اگر ہم نے اس کا ایسا نام رکھ دیا، اب جیسے کسی کا نام ملتان کسی نے رکھ دیا، اب ایسا نام رکھ دیا نہ جس کا کوئی معنی ہے نہ کچھ۔ بیشتر خواتین بچوں کے نام منتخب کر لیتی ہیں اور وہی رویہ اختیار کرتی ہیں جیسا کہ لباس میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ لباس میں جدید طرز کا لباس، اور اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ پردہ بھی رہے اور جو زینت ہے وہ بھی ہو۔ تو اس میں اس ترتیب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسروں سے نام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ منفرد ہو، اچھا لگے، خصوصاً یہ جو ہمسائے کے بچے ہیں ان سے نام اس کا اچھا ہو، اور خاندان میں ایسے نام کا کوئی نہ ہو۔ خواتین لباس اور نومولود کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں، لباس کو بھی ایک نظر سے، جیسے یہ لباس میں پہنوں ویسا میرے پڑوس میں کسی کا نہ ہو۔ اور بچوں کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب دیکھی جاتی ہے کہ بچے کا میں ایسا نام رکھوں کہ وہ نام کسی اور کا ہو نہ۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، آپ تدبر کریں، غور کریں تو پھر تو ہو سکتا ہے، غور و فکر سے چیز تلاش کی جائے تو مل جاتا ہے۔ ایک صاحب نے فون پر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ہم نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے بیٹے کا نام تجویز کیا ایان، بیٹے کا نام تجویز کیا ہے ایان۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا نام ہوا؟ ایان آپ نے نام رکھ دیا ہے، اب ایان کیا نام ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارے پڑوس میں بچی پیدا ہوئی ہے، اس بچی کا نام اس کے ماں باپ نے ایمان رکھا ہے، اس بچی کا نام اس کے ماں باپ نے ایمان رکھا ہے، تو ہم نے بدلے میں اپنے بیٹے کا نام ایان رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کیا بات۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک میں بھی، قرآن پاک کا لفظ ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ والوں نے کہا کہ ہم نے کہا بے شک قرآن پاک کا لفظ ہے بھائی، اس کے معنی تو دیکھ لو، مگر ایمان بھی بطور نام ویسے تعجب ہے، ایمان نام کے تعجب ہے بھائی اس میں۔ اب وہ بات کر کہنے لگے کہ وہ جی وہ زیبا بختیار ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام آذان رکھ دیا ہے، انہوں نے بیٹے کا نام آذان رکھ دیا، اس نے تو ٹھیک رکھا ہے نا، تو ایمان پر آپ کو کیا تعجب ہے جب اس کے بیٹے کا نام آذان؟ اب بھائی اس نے رکھا ہے، اس کو دین کے کام سے، اتنا دینی معنی سے اور اس کی لغت سے اس کو کہاں تعارف ہے؟ اب ایک ایمان ہو گیا، ایک آذان ہو گیا، اور ایک کیا ہو گیا؟ ایان ہو گیا۔ اب ان دونوں کے معنی کچھ نہیں ہے۔ اب ایان کے معنی کو دیکھا جائے تو ایان کے کیا معنی ہے بتایا گیا، کس وقت اور کب، یہ معنی ہے ایان کے کس وقت اور کب۔ اب کیا اس کو کب ہوئے، کب اس کو پکارا جائے نام سے ایان، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کب یا کس وقت، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کب یا کس وقت کہا جائے گا؟
اب نام سوچ کے رکھنا چاہیے. اب وہ نام کیسے رہے گا؟ اب وہ کہنے لگے جی شکر ہے جی آپ نے بتا دیا ہے، بڑی مہربانی آپ کی کہ ہم اپنے بیٹے کا نام ایان رکھ رہے تھے، آپ نے بتا دیا، ہم تدبر کر لیں گے. دیکھیں بھائی بچہ کیا نام حق ہے اس کا، اب آپ اس کا اچھا نام رکھیں گے تو کل یہ نام اس کی شناخت بنے گا، اس لیے اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی عزیز کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی، پیدائش پر انہوں نے فون کیا اور مسئلہ دریافت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹی دی ہے، اور بڑے غور و تدبر کے بعد میاں بیوی دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، دونوں کو یہ نام پسند آ گیا ہے. ان دونوں ناموں میں سے ایک نام انہوں نے تجویز کرنا ہے. کیا نام انہوں نے تجویز کیا؟ آپ دیکھیں، آپ اولائکا اور تنزیلہ، اولائکا اور تنزیلہ یہ دو نام انہوں نے تجویز کیے. اب اولائکا کیا معنی بنتا ہے، تنزیلہ کا کیا معنی بنتا ہے؟ اب وہ سوال کرنے لگے کہ آپ بتا دیں اولائکا کا کیا معنی ہے اور تنزیلہ کا کیا معنی ہے. تو اللہ والوں نے بتایا اولائکا کے معنی ہے وہی لوگ. یہ تو نام کیسے ہو سکتا ہے وہی لوگ؟ اب اس کا معنی بن رہا ہے وہی لوگ، اولائکا وہی لوگ. اب کیا معنی بن رہا ہے اس کا؟ نام ایسا بچے کا رکھا جائے کہ جو با معنی ہو، جیسے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبداللہ، عبداللہ کا بندہ، یا عبد الحفیظ، حفاظت کرنے والے کا بندہ. محمد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نبی اور محمد شروع میں لگا دیا جائے. محمد موسیٰ، محمد ابراہیم، محمد یحییٰ. بارہ تو وہ کہنے لگے اس کا کیا معنی؟ تو بتایا گیا ان کو اس کا معنی ہے جی وہی لوگ. وہی لوگ اس کا کیا معنی بن رہا ہے بھائی؟ آپ اس بچے کا نام رکھیں گے وہی لوگ تو کیا معنی بنے گا؟ تو ملائکہ، تو اب بعض نے نام یہ بھی تجویز کیا کہ ملائکہ، یہ نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے ملائکہ. اب آپ فرما دیجئے کہ یہ نام کیسا بچے کا رکھا جائے. ایسا کیا گیا ملائکہ نام ہو سکتا ہے مگر 3 کے لیے بولا جاتا ہے ملائکہ. ملائکہ 3 کے لیے بولا جاتا ہے، 1 کے لیے نہیں بولا جائے گا ملائکہ. ملائکہ سب کا مشترکہ نام رکھ دیا جائے تو بہتر ہے. ملائکہ یعنی فرشتوں ہو گئے تو 2 موضوع فرشتوں کے لیے، 2 فرشتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، 2 فرشتوں کے لیے. اب رہا تنزیلہ، تو تنزیلہ مصدر ہے اور مذکر ہے اور مؤنث اس کی آتی نہیں ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مزید تانیث کی نہیں جاتی، تنزیلہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کا بھی کوئی معنی نہیں بن رہا. تو اس کا بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام بچے کا ایسا رکھے. خواتین عام طور پر نام پہلے منتخب کر لیتی ہیں اور بعد میں اس کا معنی دریافت کرتی ہیں. ایسے ہوتا ہے، یہ گھروں میں نام پہلے رکھ لیتے ہیں اور معنی اس کا بعد میں دریافت کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی بن رہا ہے. بھائی بچہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے، آپ اس کا نام اچھا رکھیں. اب ایک نام رکھ دیا بچی کا لبنہ یا لبینہ. اب لبنہ اور لبینہ ان دونوں کو کیا معنی بنتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا لبنہ اور لبینہ میں کیا فرق ہے، کسی اللہ والے سے پوچھا. انہوں نے کہا جی ان کو بتایا گیا کہ لبنہ کا معنی ہے، لبنہ کا معنی ہے کچی اینٹ. لبینہ کا معنی ہے کچی اینٹ. لبینہ کا معنی کیا ہے؟ کچی اینٹ. اب کچی اینٹ کیا نام بن رہا ہے بھائی؟ اس سے کیا نام ہوگا؟ کچی اینٹ کیا نام ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نام بن رہا ہے. اور ایسی لبنہ کے متعلق پوچھا تو اب وہ نام اب اس کا معنی بھی تو ٹھیک نہیں بن رہا. اب یہ جو لبینہ پوچھا تو اب یہ اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے کہ لبینہ نام رکھ دیا اور اب معنی اس کا کیا بن رہا ہے؟ کچی اینٹ بن رہا ہے. اب یہ کیا معنی بنے گا؟ تو نام اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے بچے کا. نام انسان کی پہچان ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. چنانچہ اس چناؤ میں غور و فکر ضروری ہے. اس چناؤ کو، اس نام رکھنے کو غور و فکر ضروری ہے. اگر ہم اپنے پاس پڑوس اور خاندان کے بعض ناموں میں معنوی کھوج نکالیں تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے. بھائی معنی ان کا دیکھیں کہ کیا معنی بن رہا ہے تو بڑی مشکل سے ہم اپنی اصلی روک پائیں گے. کچھ ناموں کے بارے میں آپ دیکھیں. اب جیسے شبانہ خواتین میں مقبول نام ہے، اکثر عورتوں کو ہوتا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے ہر وہ شے جس کا تعلق رات سے ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو یا چاہے وہ کھانے کی چیز ہو. اور کیا یہ نام رکھنے میں بچی کی توہین نہیں ہے؟ پینے کی چیز اور رات سے تعلق سے کتنی شرمندگی کی بات ہے. دوسرا نام آ جاتا ہے ہمارے عرف میں رکھا جاتا ہے نوشین. یہ بھی ایسا نام ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے. معنی اس کا یہ ہے خوش ذائقہ، شیرین میٹھی چیز. اب اس میں بھی کتنی کبات ہے. اوپر آپ کے سامنے ایک نام میں نے عرض کیا تھا لبنہ. لبنہ کا کیا معنی بنتا ہے؟ دودھ سے بھری ہوئی. اب اس میں بچی کی کتنی تحقیر ہے. اب اس بچی کا نام رکھیے لبنہ یعنی کہ دودھ سے بھری ہوئی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا نام بنے گا؟
اب اسی طرح سے نام رکھ دیا جاتا ہے کیا؟ صنم، صنم رام رکھتے ہیں، اور یہ صنم جو ہے رومانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ صنم، بت کو کہتے ہیں۔ اب ایک بچی کا نام ہم نے صنم رکھ دیا اور شمانی کا مطلب بت، تو بت معنی بن رہا تو کیا نام بنے گا اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں مثلا شمائلہ، اب یہ شمائلہ نام رکھ دیا، یہ بھی بے معنی نام ہے۔ عربی زبان میں شمل واحد سے جس کے معنی ہے عادت، خصلت، عادت خصلت، شمائلہ، اور شمائل اس کی جمع آتی ہے، یعنی عادات اور خصلت، عادتوں کی عادتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے مؤنث کی ایجاد غلط ہے، یہ شمل سے ہے، شمائل اس کی جماعت کی، شمائلہ تو آتی نہیں ہے بھائی، اب کیا معنی اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اسی طرح سے بعض اب ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں شمسہ، مثال کے طور پر ایک نام رکھ دیا گیا شمسہ۔ اب شمس کا مطلب ہے کیا؟ سورج۔ کیا سورج کی بھی کوئی مؤنث ہے؟ شمسہ ہے کوئی؟ سورجانی کوئی ہے؟ اب جیسے نام رکھا، اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شمس کیا معنی ہے؟ سورج، اور وہ سورج کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس کی مؤنث شمسہ کوئی سورجانی، یعنی کہ سورجانی کوئی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں اس کا، اب شمسہ نام رکھ دیا۔ ایسے ہی اب نام رکھ دیتے ہیں ثاقبہ، ثاقبہ نام رکھ دیتے ہیں۔ ثاقب عربی زبان کا لفظ ہے، سورہ طارق میں بھی اس کی ترکیب آئی ہے، النجم الثاقب، نجم مؤنث ہے تو معلوم ہوا ثاقب بھی مؤنث ہے۔ پھر اس کی مزید مؤنث بنانا کون سا قاعدہ ہے؟ ثاقب کے معنی ہے چمکدار، ثاقبہ چمکداری، کیا معنی بنتا ہے بھائی؟ اس طرح سے نام رکھ دیتے ہیں زبیدہ، اس کے معنی ہے مدہانی، زبیدہ، وہ زبیدہ جو مدہانی یعنی دودھ کے اندر، دہی کے اندر مدہانی چلاتے ہیں، اس کو زبیدہ کہتے ہیں۔ اب کیا معنی بن رہا ہے بھائی؟ تو نام ایسا رکھا جائے جو بامعنی ہو، ایسے بچوں کے نام میں بھی، بچوں کے نام میں بھی ایسا نام رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبد الرحمن، عبداللہ نام پسند ہے، یہ نام رکھیں بھیا۔ محمد یاسین رکھیں، محمد طٰہٰ رکھیں، محمد قاسم رکھیں، اور عبد الرحمن رکھیں، عبداللہ رکھیں، عبد السمیع رکھیں، عبد البصیر رکھیں، عبد الناصر رکھیں۔ اب یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، ایسے نام ہونے چاہیے۔ ایسا نام اپنے بچے کا رکھنا یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ بچہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کے نام میں خیانت نہ کریں۔ اس کا نام اگر خود نہیں آتا تو پھر اللہ والوں سے تحقیق کروا لیں، علماء کرام سے تحقیق کروا لیں کہ مولانا صاحب، حضرت جی، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، اب اس بیٹی کا میں کیا نام رکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ اب جیسے ہمارے بزرگوں میں ان کو حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے تبلیغ کے بڑے گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام تو نبی، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے مولانا یوسف صاحب، ان سے محبت تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام یوسف رکھے، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، نام رکھتے یوسف۔ بھائی نام جتنے ہوں، ایک محلے میں نام ہے، اب ایک محلے گھر میں نام ہے، بچے کا نام ہے محمد احمد، ساتھ دوسرے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں نام ہے محمد احمد، کوئی بات نہیں، تیسرے گھر میں محمد احمد، کوئی بات نہیں، محمد احمد حیدر، محمد احمد تسلیم، محمد احمد عبد الحفیظ، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اولاد کی نعمت ہمیں دی ہے، ان کی قدردانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کے نام کے انتخاب کرنے میں احتیاط برتیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کے جدید سے مراد تحقیقی مسائل اور فضائل اور ہمارے تبلیغی بیانات اور قرآن کریم کی عمدہ انداز میں تلاوت، حمد و نعت اور تمام تر وظائف کے لیے ہمارے چینل صوت الخیر 313 کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں آپ کی اشد مدد کی ضرورت ہے، اوروں کو بھی اس پیارے خیر کی دعوت دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔